الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ ہم سب چاہتے ہیں قیامت کے دن ہمیں نور ملے، ہم بے نور نہ رہ جائیں، تو ہمیں دنیا میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے ہیں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھنے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دعا یقیناً یہ ایک بڑا کمال کا عمل ہے، بہت شاندار عبادت ہے۔ دعا کے بارے میں قرآن پاک کی آیات بھی ہیں، احادیث بھی ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ احادیث میں نبی پاک نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ بے شمار واقعات دعا کی قبولیت کے ملتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ علماء نے کئی جگہوں پر دعا کی قبولیت کے اسباب بھی لکھے کہ دعا کن کن چیزوں سے قبول ہوتی ہے، کن کن اوقات میں قبول ہوتی ہے، کن کن وقتوں میں قبول ہوتی ہے، کن کن مقامات پر قبول ہوتی ہے، اور دعا سے پہلے کیا کیا جائے کہ دعا ہماری مقبول ہو جائے۔ تو ہم نارملی دعا کو بڑا نارمل لیتے ہیں، لیکن دعا ایک بڑی کمال کی عبادت ہے۔ مگر آج میرا جو موضوع ہے کہ دعا تو ویسے بھی کرتے رہنا چاہیے، لیکن ہماری زندگی میں ماں باپ کی دعا کتنا بڑا کردار ادا کر سکتی ہے۔ آج میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ والدین کی دعا کا اثر کتنا ہوتا ہے، اور پھر خدا نہ خواستہ والدین کو کوئی تکلیف دے دے تو پھر والدین کی زبان سے اگر بد دعا نکل جائے تو وہ کتنی بڑی ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے۔ تو آج توجہ کے ساتھ آپ نے اس بیان کو سننا ہے تاکہ انشاءاللہ ہم اس سے بہت کچھ سیکھ سکیں۔ آج انشاءاللہ ہم مختصر وقت میں ماں باپ کی دعا کا ہم پر کیا اثر ہو سکتا ہے، اور بزرگوں کے کچھ واقعات سنیں گے جس سے ہمیں یہ پتہ چلے کہ بزرگان دین کی جب دعائیں ملی ان کو تو ان دعاؤں نے ان کی زندگی میں کیا اثر ڈال دیا، اور انہوں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ برتاؤ کیسا رکھا تاکہ ہم سب کو اس معاملے کی کچھ قدر ہو۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑا نام ہے اولیاء کرام میں، ان کے ایک بھائی تھے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور آپ کے بھائی میں یہ طے تھا کہ ایک بھائی ساری رات اللہ پاک کی عبادت کرتا اور دوسرا ماں کی خدمت کرتا۔ جب دوسری رات آتی تو ماں کی خدمت کرنے والا بھائی عبادت، اور عبادت کرنے والا بھائی جو وہ ماں کی خدمت کرتا۔ ایک دن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھائی کی باری ماں کی خدمت کرنے کی تھی، تو آپ کے بھائی نے کہا اگر آج آپ ماں کی خدمت کر لیں اور میں عبادت کر لوں، تو آپ نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے تم عبادت کر لو، میں ماں کی خدمت کر لیتا ہوں، اور خود ماں کی خدمت میں مشغول ہو گئے۔ آپ کے بھائی نے جو ہی عبادت کی تو غیبی آواز سنائی دی ہم نے تمہارے بھائی کے ساتھ تمہیں بھی اس کے طفیل بخش دیا ہے۔ یہ سن کر انہیں بڑی حیرت ہوئی کہ یا اللہ میں تو تیری عبادت کر رہا ہوں، بھائی تو ماں کی خدمت کر رہا ہے، اور ارشاد کیا ہوا کہ اس کے طفیل تمہارے بھائی کے طفیل تمہیں بخش دیا گیا، تو یہ کیا وجہ ہے، میری مغفرت اس کے طفیل ہو رہی ہے؟ تو ندا آئی کہ ہمیں تیری عبادت کی حاجت نہیں، بلکہ محتاج ماں کی خدمت کرنے والی کی اطاعت ہمارے لیے باعث خوشنودی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ماں باپ کی جو خدمت ہے نا وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا بڑا مرتبہ رکھتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنا بڑا نام ہے، تابعین میں سب سے افضل تابعی انہیں کہا جاتا ہے، عاشقوں کے امام ہیں۔ سنو، ایک رات آپ کی والدہ آرام کر رہی تھی، محو خواب تھی، نیند میں تھی، آنکھ کھلی تو آواز دے کر کہا اویس پانی پلا دو۔
सैयदना उवैस करनी उठे और घर के मटके में पानी ना था, मटका उठाया, अंधेरी रात में ठोकरे खाते खाते टकराते टकराते कुएं तक पहुंचे। माँ बिस्तर पर है, आप मटका उठा के कुएं की तलाश में हैं। रात को पानी भरा, कटोरे में पानी लेकर माँ के करीब आए तो इतनी देर में माँ फिर नींद में जा चुकी थी। हैं, हम जैसा बंदा होता तो पहले तो बाहर जाता ना जाता, आता तो साइड पर रख देता गिलास कि माँ उठेंगी जब पी लेंगी, मगर ये वैसे करनी थे। माँ के सिरहाने खड़े हो गए और रात गुजार दी। सुबह हुई, जब वालदा की आंख खुली तो देखा हजरत वैसे करनी माँ के सिरहाने पानी का प्याला लेकर खड़े हुए। कहा लखते जिगर ये तुम क्यों खड़े हो, सारी रात खड़े रहे? कमा इसलिए खड़ा रहा कि रात किसी वक्त आपकी आंख खुल जाती, आपको पानी आपने मांगा था, मैं पानी आपको पेश करता। अल्लाह अकबर। अब जब माँ ने इतनी फर्मा बरदारी देखी ना, दुआ माँ की सुनो, ऐसी माँ ने दुआ की कि माँ ने कहा कि यानी आपके दर्जों की बुलंदी की ऐसी दुआ की कि अल्लाह ने आपके दर्जे बुलंद फरमा दिए। हाय हाय हाय, देखो ना हजरत वैसे करनी का फिर नाम कैसा हो गया। एक और बड़ा नाम हजरत बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। ये बड़े बड़े नाम वालों का अंदाज देखो अपने माँ बाप के साथ कैसा था। उनके साथ क्या हुआ कि एक रात इसी तरह वालदा ने पानी मांगा, पानी लेकर आए, वालदा को नींद आ गई। अच्छा ये बड़ी ठंडी रात थी, सर्दियों की रात थी। कहते माँ के सिराने प्याला लेकर खड़ा हो गया, लेकिन हुआ ये कि पानी जो है मेरे हाथ पर जो गिरा था वो हाथ पर पानी जम गया, यानी इतनी ठंड थी। माँ की आंख खुली, कहा ए बायजीद क्यों खड़े हो? कहा माँ आपको पानी पेश करना था। जब प्याला अपने हाथ से अलग किया, थोड़ी सी खाल भी उखड़ गई, थोड़ा सा खून भी बहने लगा क्योंकि पानी बर्फ बन चुका था। अल्लाह अकबर। माँ ने बड़ी दुआओं से नवाजा। इसी तरह एक रात वालदा ने उनको हुक्म दिया कि दरवाजे का एक पट खोल दो, लेकिन रात भर में इस परेशानी में खड़ा रहा कि दायां दरवाज़ा खोलूं या बायां दरवाज़ा खोलूं, क्योंकि अगर उनकी मर्जी के बगैर मैंने खोल दिया तो कहीं हुक्म अदूली ना हो जाए। एक मरतबा बायजीद बिस्तामी की वालदा मोहतरमा ने आपको मकतब भेजा। सूरह लुकमान पढ़ते पढ़ते जब इस आयत पर पहुंचे, अनिश्कुर ली वली वालिदै का, अल्लाह अकबर। इसका माना पता है क्या है? इसका माना बनता है ये कि हक मान मेरा और अपने माँ बाप का। तो कहते हैं जब वो आयत पढ़ी तो उस्ताद साहब से कहते हैं कि मैं ज़रा वालदा से मिलने जाना चाहता हूँ। ड्यूरिंग क्लास दर्जा लगा हुआ है, आयत पढ़ी, तर्जमा पढ़ा, का माँ के पास जाना है। दर्जा छोड़कर माँ के पास आ गए। अब माँ पूछती है कि बेटा क्यों आए हो? तो आप कहते हैं कि माँ मैंने आज कुरान पाक में पढ़ा है कि माँ बाप का हक पूरा करना है, तो मेरी अर्ज़ ये है कि दो जगहों पर मैं खिदमत नहीं कर सकता, या तो मुझे अल्लाह अज़्ज़ा वजल से हमेशा के लिए मांग लीजिए, अपनी खिदमत में रख लें, या अल्लाह के हवाले कर दो ताकि उसकी इबादत में लगा रहूं। माँ ने फरमाया बेटा मैं तुझे अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह के लिए आज़ाद करती हूँ, अपना फ़र्ज़ भी तुझे माफ़ करती हूँ, जा रब की इबादत में मसरूफ़ हो जा। ये माँ की खिदमत थी जिसने हज़रत बायजीद को बायजीद बिस्तामी बना दिया। और वो माँ भी कैसी थी जिसने अपने हक माफ़ किए और बेटे को दीन के लिए वक्फ कर दिया। गौसे आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु, पीरान पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी भी तो जिलान से बगदाद जाना चाहते थे। माँ से कहा कि माँ मैंने इल्म दीन सीखने के लिए बगदाद जाना है। अच्छा ये आजकल जो ट्रैवल है ना, अब तो ट्रैवल बहुत आसान है, बंदा सुबह कहीं होता है शाम कहीं होता है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले ट्रैवल बड़ा मुश्किल, बीच में बड़ा जनाब डाकू आते थे, घाटियाँ आती थीं, बल्कि आप ज़्यादा दूर ना जाएं। अब यहाँ जो बुजुर्ग बैठे इनसे पूछें, 1950-60 में जो लोग हज पे जाते थे 5-5, 6-6 महीने का सफ़र होता था। गाड़ियों में जाते थे, बसों में, पाकिस्तान से बस जाती थी हज के लिए, और जनाब कई लोग तो वापस ही नहीं आ पाते थे क्योंकि इतने मुश्किल रास्ते, बीमार हो जाते थे, वो फैसिलिटीज़ नहीं थी। ये तो मैं आपको 50 साल पुरानी, 70 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। सदियों पुराना सफ़र कैसा होता होगा। तो गौसे पाक की माँ ने आपको क्या कहा कि बेटा ठीक है अब जाओ, अब हमारी महशर में मुलाकात होगी। माँ ने उनका हक माफ़ कर दिया कि मेरी खिदमत ना करो, दीन की खिदमत करो। कैसे माँ बाप थे। और फिर क्या नसीहत की थी कि बेटा हर हाल में सच बोलना। वो वाकया याद है ना कि जब डाकुओं ने आपको पकड़ा और आपने अपना माल बता दिया, और क्यों बताया कि माँ से वादा किया है हर हाल में सच बोलना, माल जाता है तो चला जाए। वो डाकुओं का सरदार रोने लगा कि तुम माँ से किए हुए वादे को पूरा कर रहे हो, मैं भी अपने रब से कितने वादे किए, मैं क्यों पूरे नहीं करता। पूरे डाकुओं ने तौबा कर ली और माल भी वापस लौटा दिया।
مگر یہ ماں باپ کی خدمتیں تھیں، یہ ماں باپ کی دعائیں تھیں۔ میں تحدیث نعمت کے لیے اپنے والدین کی ایک بات یہاں عرض کر دیتا ہوں، شاید اور والدین کو اس میں ترغیب ملے کہ الحمدللہ میرے دونوں یعنی امی ابو دونوں نے مجھے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ ہم نے آپ کو اپنا حق معاف کر دیا ہے، آپ جائیے دین کا کام کیجئے، کیونکہ میں بہت زیادہ ان کے پاس نہیں بیٹھ پاتا تھا، ٹریول کافی ہوتا تھا، سفر کافی ہوتا تھا، لیکن میں کبھی کبھی ان سے کہتا تھا کہ میں آپ کی اتنی خدمت نہیں کر پاتا، تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم نے آپ کو اپنا حق معاف کیا، آپ دین کی خدمت کیجئے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جہاں بچوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ والدین کا ادب کریں، ان کی دعائیں لیں، لیکن اگر ماں باپ دیکھیں نا کہ بیٹا اگر دین کی طرف جا رہا ہے، اگر دین کا بڑا کام کر رہا ہے تو انہیں سپورٹ کرنا چاہیے۔ ہم نے ایسا بھی دیکھا کہ کوئی بچہ عالم بننا چاہتا ہے، حافظ بننا چاہتا ہے، دین کا کام کرنا چاہتا ہے، والدین اس کا الٹا دل توڑ رہے ہوتے ہیں، سختی کر رہے ہوتے ہیں، نہیں نہیں تمہیں دیندار نہیں بننا ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ ایسے والدین آگے جا کر سر پکڑ کر بیٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ جب بچے کو دین سے آپ روکتے ہیں تو وہ دنیا میں ایسے غرق ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات بری لائن میں پڑ جاتا ہے، غلط کاموں میں پڑ جاتا ہے، اور ماں باپ اس کے بعد سر پکڑ کے رو رہے ہوتے، دیندار بننا چاہتا تھا، میں نے دیندار نہ بنایا۔ دیکھو دیندار اور دنیا دار کی مثال سمجھ لو، یہ میں سب کے لیے نہیں کہتا مگر میجورٹی ایسا ہوتا ہے، ایک بار پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، سب کو یہ لاگو نہیں ہوتا ہے مگر اکثریت پر یہ ضرور لاگو ہوتا ہے کہ جب بھی بچہ دنیا میں ترقی کرتا ہے نا، دنیا کو کوئی بڑا افسر بن جائے، دنیا میں جناب کوئی بڑی ڈگری لے لے، دنیا میں کوئی بڑا مقام لے لے، تو بعض اوقات ماں باپ ڈرتے ہیں کہ بچے کو کوئی بات بری نہ لگ جائے۔ بات کرتے میں ماں باپ کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے، کیونکہ بڑا افسر بن گیا، بڑا سیٹھ بن گیا، بڑا جناب جاگیردار بن گیا، اس نے بڑی ڈگریاں لے لی ہیں۔ یہ ہے دنیا دار کی ترقی کا نتیجہ۔ اور اگر بیٹا دین میں ترقی کر جائے نا، عالم بن جائے، مفتی بن جائے، دین کا مبلغ بن جائے، تو اکثریت یہ ہوتی ہے کہ بچہ ڈرتا ہے کہ ماں باپ کو برا نہ لگ جائے۔ فرق ہے نا، وہ اتنا بڑا مفتی بھی ہوگا کیونکہ اس نے قرآن پڑھا ہے، اس نے حدیث پڑھی ہے کہ ماں باپ راضی ہیں تو رب راضی ہے، ماں باپ ناراض ہیں تو رب بھی ناراض ہو جائے گا، تو اس کو ماں باپ کی رضا کی فکر ہو جاتی ہے۔ تو کبھی اپنے بچوں کو دینداری سے دور نہ کریں۔ اتنے بڑے بڑے علماء کرام، اتنے بڑے بڑے مفتیان کرام، میں نے پہلے بھی یہ واقعہ کئی بار بیان کیا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، آپ کروڑوں حنفیوں کے پیشوا ہیں اور وقت کے امام، اس زمانے میں بھی آپ کے علم کا شہرا تھا۔ آپ کی والدہ جو تھی وہ کسی مسجد کے امام صاحب کی باتیں بڑی شوق سے سنتی تھی۔ تو ہوا یہ کہ ایک بار ان کی والدہ نے کہا کہ جاؤ قاضی ذرا سے جو ہے نا وہ میرے لیے سوال پوچھ کے آؤ۔ امام اعظم خود وقت کے امام ہیں، وہ آپ کہہ سکتے تھے ماں تم مجھے کہہ رہی ہو کہ میں ایک مسجد کے امام سے مسئلہ پوچھ کے آؤں، میں خود سب سے بڑا مفتی ہوں، لوگ میرے اتنے بڑے بڑے تو میرے شاگرد ہیں۔ مگر ماں کا حکم تھا نا، ماں کو یہ نہیں کہا میں بڑا ہو گیا ہوں، ماں کو یہ نہیں کہا میرا مرتبہ بڑا ہو گیا ہے، ماں کا حکم تھا مسجد کے امام صاحب کے پاس پہنچ گئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں میری ماں نے یہ مسئلہ پوچھا، حضور جواب دیجئے۔ وہ امام صاحب کہتے ہیں حضور کیوں شرمندہ کر رہے ہیں، آپ وقت کے امام ہیں، آپ کو میں جواب دوں گا۔ کہا میری ماں نے تم سے پوچھنے کو کہا ہے۔ کہا اچھا ایسا کریں جواب آپ لکھ دیں، دستخط میں کر دیتا ہوں۔ جواب امام اعظم نے لکھا، دستخط امام صاحب نے کیا، ماں کو لے کر آئے کہ ماں یہ جواب دیا امام صاحب نے۔ کہا ٹھیک ہے۔ تھوڑے دنوں بعد ماں کہتی ہے میں خود جاؤں گی سوال پوچھنے کے لیے۔ اب امام اعظم نے کیا کیا، ماں سے بحث نہیں کی، ماں سے لڑائی نہیں کی، میں اتنا بڑا مفتی، اتنا بڑا امام، تم چل کر وہاں تک جاؤ گی، اتنا سفر ہم کریں گے، مجھ سے مسئلہ پوچھ لو۔ ادب، دیکھو یہ ہے فرق۔ دین میں ترقی کی تھی نا تو ادب میں بھی ترقی تھی، تعظیم میں بھی ترقی تھی۔ ماں کو سواری پر بٹھایا اور کوفہ کی گلیوں میں لوگوں نے دیکھا کہ وقت کا امام ماں کی سواری کی رسی پکڑ کر مسجد کے امام کے پاس مسئلہ پوچھنے جا رہا ہے۔ آپ ادب سے باہر کھڑے ہو گئے مسجد کے، ماں اندر جاتی ہے، مسئلہ پوچھتی ہے، ماں واپس آتی ہے، امام اعظم رسی پکڑ کر واپس لے کر آتے ہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے شاندار درس یہ ہے، آج ہم میں کوئی مالدار بن جائے، کوئی جناب افسر بن جائے، کوئی جناب کسی علاقے کا کونسلر، ایم این اے، ایم پی اے یا ویسے ہی مشہور ہو جائے، دیندار لوگوں سے بھی بات کر رہا ہوں، اگر تمہارے کچھ چاہنے والے بن گئے، کچھ فالوور بن گئے، کبھی اپنے ماں باپ کو یہ مت کہنا میں بڑا ہو گیا ہوں، میں بڑا آدمی ہو گیا ہوں، میرے سے اس طرح بات نہ کرو، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ میں کچھ بھی ہو جاؤں اپنے ماں باپ کا بچہ ہی ہوں۔ ہاں، ان کی ویل چیئر چلانے کا جو مزہ ہے نا، ان کے پیر دبانے کا جو لطف ہے اور ان کے لیے کوئی خدمت کرنے کا جو لطف ہے وہ اٹھایا کرو۔ اپنے آپ کو بڑا ماں باپ کے سامنے مت سمجھنا۔ جنہوں نے اپنے ماں باپ کے آگے اپنے آپ کو جھکایا، اپنے ماں باپ کی تعظیم کی، اللہ نے ان کے ناموں کو بلند کر دیا۔ ہاں، ادھر اونچا سر کرو گے تو دنیا میں ذلیل ہو جاؤ گے،
ادھر سر جھکا دو گے تعظیم کرو گے دعا لگ گئی تو بیڑا پار ہو جائے گا. ہاں حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا سردار صاحب کتنا بڑا نام ہے, بڑے بڑے علماء ان کے شاگرد ہیں. آپ کو پتا ہے آپ کی والدہ آپ کو کیا دعا دیتی تھی؟ ان کا نام سردار تھا. کہ میرے بیٹے کو اللہ دین میں سردار بنا دے. ماں کی دعا لگی اب محدث اعظم پاکستان بن گئے. یہ ہے ماں کی دعا کا صلہ. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اور بڑے بڑے صحابہ, خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز اپنے والدین, صرف والدین نہیں, ماں باپ کے جو دوست ہوتے ہیں, ماں باپ کا انتقال ہو جائے نا تو فیملی میں, اب ہمارے یہاں پرابلم کیا ہے, جب ماں باپ کا انتقال ہوا اب ماں باپ کے دوستوں سے رشتہ داروں سے رشتہ ہی ختم. ادھر والدہ کا انتقال ہوا ننیال سے رشتہ ختم, والد صاحب کا انتقال ہوا ددیال سے رشتہ ختم, چاچا کو کوئی نہیں پوچھتا, تایا کو کوئی نہیں پوچھتا ہے. ادھر اسی طرح امی کا انتقال ہو گیا, ننیال کو کوئی نہیں پوچھ رہا. نہیں, جن جن کا ان کے ساتھ تعلق تھا ان کی روح کو اگر راضی کرنا ہے تو ان کے جانے کے بعد ان کے رشتہ داروں اور ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. آپ سنیں, حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر سے مکہ مکرمہ میں ان کی ایک عربی, ایک دیہاتی سے ملاقات ہوئی. عبداللہ ابن عمر نے اس کو سلام کیا. جس سواری پر آپ سوار تھے اس بندے کو, اس عربی کو اس سواری پر بٹھا لیا اور اپنا امامہ اتار کر اسے دے دیا. اب باقی ساتھی دیکھ رہے ہیں کہ اتنی بڑی شخصیت اور جناب یہ کیا کر رہے ہیں گاؤں گوٹھ کے آدمی کے ساتھ. تو کہا حضرت یہ تو تھوڑے سے پیسوں سے, تھوڑے سے تحفے سے بھی گاؤں والے خوش ہو جاتے ہیں, آپ نے اتنی مہربانی کیوں کی؟ آپ نے فرمایا کہ اس کا باپ جو ہے نا میرے والد سیدنا عمر بن خطاب, حضرت عمر کے بیٹے تھے نا حضرت عبداللہ ابن عمر, کہتے اس کا جو والد تھا نا وہ میرے والد حضرت عمر کا دوست تھا. میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بہتر بھلائیوں میں سے ہے کہ بیٹا اپنے باپ کو ساتھ محبت رکھنے والوں سے بھی صلہ رحمی کرے. یعنی جو آپ کے والد کے ساتھ اچھا سلوک کرے نا, اب وہ چلے گئے والد صاحب دنیا سے, اب ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے. آپ کو معلوم ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو سہیلیاں تھیں نا ان کو بھی تحفے بھجوایا کرتے تھے, حالانکہ ان کا وصال ہو گیا تھا. یہ سبق ہے ہم سب کے لیے. بعض اوقات ہمارے والد کا بڑا گہرا دوست ہمارے سامنے آ جاتا ہے, ابو تو رہے نہیں, بندہ اس کو گھانسی نہیں ڈالتا, ارے کھڑے ہو کے ہاتھ چومے اس کا, یہ آپ کے چچا کی مانند ہے, اس کی عزت کرو گے تو والد کی روح خوش ہو جائے گی. اپنے اصلی چچا کی خدمت کریں, چچا زاد بھائی بہنوں کا خیال رکھیں. لیکن آج ایسا ہوتا نہیں ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اگر آپ آخرت میں ترقی چاہتے ہو ماں باپ کی دعائیں ضرور لینا, یہ دعائیں پار لگا دیتی ہیں. سنو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز کیا تھا. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت ابو طفیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ مقام جعرانہ میں, جو ماشاءاللہ بڑا عمرہ کرنے گئے ان کو پتہ ہے جگہ, کہ وہاں وہ گوشت تقسیم فرما رہے تھے. میں اس وقت چھوٹا تھا اور اونٹ کی ہڈی اٹھائے ہوئے تھا کہ ایک عورت سامنے سے آئی, حتیٰ کہ وہ نبی پاک کے قریب پہنچی تو پیارے آقا نے اپنی چادر مبارک بچھا دی, جس پر وہ بیٹھی. جب وہ چلی گئیں تو میں نے کہا یہ کون تھی؟ صحابہ کرام نے فرمایا یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی والدہ تھیں. حضرت ملا علی قاری فرماتے ہیں یہ حلیمہ سعدیہ تھیں. آقا کو دودھ پلایا تھا نا, نبی پاک نے یاد رکھا اور جب وہ آئیں تو اپنی چادر بچھائی, ان کو سب کے سامنے تعظیم دی. اللہ اکبر. لکھا ہے کتابوں میں کہ نبی پاک کے پاس آئیں تو آقا ان کے لیے کھڑے ہو گئے, ان کی تعظیم کی, ان کے ساتھ خوش خلقی سے پیش آئے, ان کی خاطر چادر بچھائی. اللہ اکبر. یہ کتنا بڑا انداز ہے نبی پاک کا. سبق ہے ہمارے لیے کہ اگر بچپن میں کسی نے مجھے کھلایا ہے, پلایا ہے, ساتھ دیا ہے, صرف ماں باپ نہیں, ہمارے کچھ رشتہ دار ہوتے ہیں جنہوں نے بچپن میں ہمارے ساتھ بھلائی کی ہوتی ہے, ہمیں سپورٹ کیا ہوتا ہے, کسی نہ کسی موقع پر بہت سارے رشتہ داروں نے ہمارے ساتھ بھلائی کی ہوگی مگر ہمیں وہ یاد نہیں رہتی. ہماری خالہ ہے, ہماری پھوپھی ہے, ہمارے خالہ جان ہے, خالو ہیں, یقیناً جہاں جہاں پردے کے معاملات ہوں گے ہم ان شرعی تقاضوں کو تو خیال رکھیں گے, مگر حسن سلوک, خیر و عافیت پوچھنا, کبھی کوئی تحفہ بھجوا دیا, اللہ نے تھوڑا مال دیا تو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کیا, یہ شریعت کہتی ہے. اور یہ کتنا بڑا کمال کی بات ہے. دیکھو ماں باپ کی بات تو اپنی جگہ, ماں باپ کے رشتہ داروں کا مقام کیا ہے آپ سنیں گے, آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہتا ہے کہ حضور مجھ سے گناہ ہو گیا ہے, کیا میری جو ہے توبہ قبول ہو جائے گی؟ اب ذرا غور سے سنیے گا, میری توبہ قبول ہو جائے گی, مجھ سے گناہ ہو گیا ہے. اب نبی پاک نے اس کے سوال پہ کیا کہا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کیا تیری والدہ ہے؟ کہتا حضور نہیں, والدہ کا تو انتقال ہو گیا ہے. ہائے ہائے. تو نبی پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا تیری خالہ ہے؟ جی حضور خالہ زندہ ہے. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی خالہ سے حسن سلوک کرو. یار اگر یہ سمجھ آ جائے نا بات, ہمیں معافی گناہوں کی چاہیے, اللہ سے معافی چاہیے.
सलूक माँ से अच्छा करो, माँ नहीं तो माँ की बहन के साथ, खाला के साथ अच्छा सलूक करो, अल्लाह तुम्हारे गुनाह मुआफ फरमा देगा। अब आप सोचिए जो माँ बाप की खिदमत कर रहा है उससे रब कितना राजी होगा। मगर आज लोगों के पास माँ बाप की खिदमत का टाइम नहीं है, बहुत बिजी हूं, बड़ी मसरूफियत है, दोस्तों में जा रहा हूं, नहीं अब्बू मेरे पास टाइम नहीं, अम्मी मैं बहुत मसरूफ होता हूं। ना किया करो ऐसा। तुम्हारे घर में जन्नत मौजूद है, तुम्हारे घर में मगफिरत का दरवाजा मौजूद है, तुम्हारे घर में रब की रिजा मौजूद है, मगर तुम इधर उधर दौड़ रहे हो, इधर उधर भाग रहे हो। ऐ मेरे अगर आप इस कलाम को सुनते सुनते आखिर तक पहुंच चुके हैं तो ज़ाहिर है आपको ये कलाम पसंद आया होगा। इसी तरीके के और कलाम सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और कलाम के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।